صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 7 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہے ایمان کی جان. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کم جمع حاضر کا صیغہ ہے، بالخصوص یہ صحابہ کرام کی طرف ہے اور بالعموم قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ. میں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر، جب تک پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو پتہ چل گیا ایمان کی جان جو ہے وہ آقا کریم کی محبت کا نام ہے. اس لیے سرکار نے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جب پہلا روزہ رکھ لیا رمضان کا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے، کتنا مقام، اتنی شان. اور یہ جو رمضان اور قرآن ہے یہ دونوں قیامت والے دن شفاعت کریں گے. مجھے دکھ ہوتا ہے ان منکرین کے اوپر، میں نام نہیں لیتا کیونکہ محفل پاک ہے، کہ جو اللہ کے محبوب کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے محبوب کا مقام تو ورال ورا ہے. سرکار کے غلام بھی شفاعت کریں گے. میری بات نہیں ہے، سرکار نے پہلے خبر دے دی ہے. مشکات کا صفحہ 494 ہے. ابھی وہ وقت آنا ہے. سرکار نے پہلے ہی پیپر آؤٹ کیا. نبی غیب نے فرمایا کہ جب ایک طرف اہل جنت ہوں گے نا، ایک طرف اہل جہنم ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو جب ان کے پاس اہل جنت جنت میں جانے لگیں گے تو جہنمیوں کے صف میں ایک بندہ اہل جنت کے صف میں ایک بندے کو پہچانے گا اور جو عرض کرے گا سرکار نے وہ بھی بتا دیا. وہ عرض کرے گا کہ اما تعرفنی، کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یہ فعل ماضی مطلق ہے، پاسٹ انڈیفینیٹ انٹروگیٹو سینٹنس ہے. اما تعرفنی، ڈیڈ یو ناٹ ریکگنائز می، کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. انا الذی، میں وہی ہوں. انا الذی، میں وہی ہوں. سقیت شربتا، جس نے دنیا میں ایک دفعہ آپ کو پانی پلایا تھا، جس نے دنیا میں آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا. تو آپ جنت میں جا رہے ہیں، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو اللہ جی پالا ایسے تو نہیں کرتے. سنو میرے کریم آقا جو آگے ہونا وہ بھی بتا دیا. اٹھاؤ مشکات صفحہ 494 494. سرکار نے فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ، یہاں ہو کی ضمیر اس جہنمی کی طرف ہے. ہو وحد غیب کا صیغہ ہے. جیسے انگلش میں ہر یہیم آتا ہے ایسے عربی میں ہو آتا ہے. مایا وَيَشْفَعُ لَهُ، مایا وہ سرکار کا غلام اس جہنمی کی شفاعت کرے گا. صرف شفاعت ہی نہیں کرے گا، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اس کو بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل فرما دے گا. کیونکہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں حالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے. میری بات نہیں، یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، دلیل قرآن حدیث ہے. شعر تو میرا ذوق ہے، وہ بھی سرکار نے اس لیے فرمایا کہ کچھ شعر ایسے جو حکمت والے ہوتے ہیں جن میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. ورنہ یہ بخاری شریف کے بڑے کمال کے الفاظ ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتیت بمفاحات خزائن الارض ففضیت فی یدی. سرکار فرماتے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں لائی گئیں، پاسٹ انڈیفینٹ پیسیوائز ہے. ففضیت فی یدی، کیز ور گیون انٹو مائی ہینڈز، لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں، رکھ دی گئیں. تو جس کو خزانوں کی چابیاں مل جائیں کیا وہ مال کو مختار نہیں؟ کیوں بھائی عزیز صاحب، جس کو چابیاں مل گئیں خزانوں کی، پھر دنیاوی خزانوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی، اخروی خزانوں کی جس کو چابیاں مل جائیں، کیا وہ مال کو مختار نہیں؟ اس کا ترجمہ ہے
کہ میں حالک ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے، اذان ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے۔ اور یہ مشکات کا صفحہ 173 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، میں کہ القرآن و رمضان یشفعان للعبد، یشفعان تشنیہ کا سیکھا ہوا، قرآن بھی اور رمضان بھی دونوں روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ قرآن عرض کرے گا مولا میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا ہے، تو روزہ عرض کرے گا مولا میں نے دن کو کھانے پینے سے باز رکھا ہے، مولا ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما دے۔ فیشفعان، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرما دیں، دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ رمضان جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ عربی دنیا کی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے جہاں ہر قسم کا مادہ ہے، مصدر ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، روٹ ہے، جڑ ہے۔ رمضان یہ رامدن سے نکلا ہے، را میم اور ضاد، اس کا مادہ کیا ہے؟ رمد۔ تو رمد کے معنی ہیں جلنا، اور چونکہ اس مبارک مہینے میں روزہ دار جو ہے جب روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی گرمی بھی ہے، گرمی کو بھی کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں روزہ دار پیاس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، اس لیے رمضان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ اعمال صالح ہیں نا، یا کسی نبی کی ادا ہے یا کسی ولی کی ادا ہے، یہ بڑی باریک بات کرنے لگا، جتنے بھی اعمال صالح ہیں یا کسی نبی کی ادا کو اللہ نے محفوظ کیا یا ولی کی ادا کو محفوظ کیا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ سعید جو صفا مروہ کیا ہے، سیدہ حاجرہ سلام علیہ نے تو وہاں پانی کے لیے دوڑیں لگائیں، تو آپ تو ساری دنیا میں پیے تو آپ زمزم کا پانی ختم نہیں ہوتا، آپ دوڑیں لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولیہ کی ادا کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ عرفات میں جو وقوف کرتے ہیں، جو حج کا بہت بڑا رکن ہے نا، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، وقوف عرفات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جنت سے نکال دیا گیا نا، زمین پہ اترے، تو آپ کو پتا جنت میں رات نہیں تھی، اندھیرا نہیں تھا، جب زمین پہ رات آئی تو دونوں بھول گئے، جدا ہو گئے، اور پھر بڑے سارے ایک دوسرے جدا رہے، ڈھونڈتے رہے۔ فجر کے وقت عرفات کے میدان میں دونوں اکٹھے ہوئے، تو عرفات تسمیہ کا صیغہ کا معنی ہے دو کے ملنے کی، ایک دوسرے کو پہچاننے کی جگہ، اس لیے عرفات کہتے ہیں۔ اس خدا کو زندہ کیا ہے، جب تک جہاں امی جان ابا جان ملے تھے، جب تک وہاں حج اکٹھے نہ حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں میرے آقا کریم غار حرا میں چلے جاتے، سارا دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے، رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر میں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند ہے، آپ کے غلاموں کے اوپر پورے مہینے کے روزے فرض فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 19 الواعظین کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے حکم دیتے ہیں کہ اعلان فرما دو۔ پہلے فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کو کہو کہ بہترین لباس پہننے، اور آسمان والوں زمین والوں کو بتا دو کہ رمضان مبارک کا ادب کریں تاکہ بخش دیے جائیں، اور شیاطین کو قید کر دو تاکہ میرے روزہ دار بندے گناہ کرنے سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ دیکھ لیں گے یہ جمعہ اور اگلا جمعہ دیکھنا کتنا فرق ہوگا، کیونکہ میں نے ترمذی کی حدیث پڑھی ہے کہ جب پہلی رات ہی آتی ہے نا، اسلام میں ہمیشہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ عیسائیت میں دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ تو جب پہلے رات آتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، اور جب تک شوال کا چاند نہیں نکلتا ان کو رہا نہیں کیا جاتا۔
اس لیے رمضان مبارک میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے، عبادت میں کثرت ہوتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ شیطان شتن سے ہے، شیطان کا مادہ ہے شتن، شین طا اور نون۔ شتن اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، وہ چاہے تمہارا مال ہو، چاہے تمہاری اولاد ہو، چاہے تمہارے گھر والے ہوں، جو اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کرتے ہیں وہ شیطان ہے۔ شیطان شیطان سے نکلا ہے، جو بھی شیطان کا کام کرے گا اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کا نام نہیں ہے، یہ نام تو اس کا عزازیل ہے، عزازیل اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل امین کو، اعلان فرما دو، جنت کو سجا دو، جنت کے حوروں کو بہترین لباس پہن لیں اور لوگوں کو کہہ لو کہ اب اس کا احترام کریں، جو رمضان کا احترام کرے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا، میں اس کو بھی۔ اور جو رمضان میں سارے عام کھاتا پیتا ہے اس کی سزا بڑی بھیانک ہے۔ رد المختار پڑھ کے دیکھیے، فقہ کی اتھینٹک کتاب ہے۔ میں کہ جو رمضان مبارک میں مسلمان سارے عام کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ جو وقت کا قاضی ہے یہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس کی گردن اٹھارنا اس کا قاضی کا کام ہے۔ اتنی سخت سزا ہے کہ جو رمضان مبارک میں ایک تو روزہ نہ رکھے، دوسرا سر عام کھائے پیے، اس کو قتل کر دیا جائے۔